مطلب ہم اتنے کوئی بد خوش ہیں، بے خوش ہیں. تو اس کے لیے اب تھیٹر جو ہے یہاں پہ ویسے حملے ہو رہا ہے جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہو، لیکن اسی سوسائٹی میں اسی طرح کے کلچر میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپ میں سے کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی میں نے ایکٹنگ میں جانا ہے. تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کو کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے، کس کس پوائنٹ پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور وہ ایک پاگل ہوتا ہے، وہ جنونی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے کرنی ہے ایکٹنگ. پھر ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے ایکٹنگ کرنی ہے تو پھر میں تیرے لیے کہانی لکھتا ہوں. وہ کہانی والا بھی نکل آتا ہے. پھر یہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ اس کہانی پہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے. تو یہ جو گروپ ہوتا ہے جو پرفارمنگ آرٹ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یہ بیچارہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سپورٹ کسی چیز کی نہیں ہے. اب اگر میں اسی چیز کا رونا لے کے بیٹھوں کہ سپورٹ ہمیں نہیں ہے، تو میں جانتا ہوں کہ سپورٹ کسی کو بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اسلام آباد میں الحمدللہ موجود ہیں ہماری کمر توڑنے کے لیے. وہاں پہ ہم جاتے ہیں ڈرامہ پیش کرنے، وہ ہم سے اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جو اگر ہم ٹکٹ بنائیں 1500 کا، 2000 کا، 3000 کا ٹکٹ کریں تو ہمیں چاہے اب ہمیں 4000 کا ٹکٹ کریں تو ہمیں وارے میں پڑ رہا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی خوشی کس کو چاہیے، جو B.Ed میں آ رہا ہے اس کو تو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہی چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو خوش کرنا ہے. پھر آپ اس کو بولیں کسی بندے کو کہ جی 4000 کی ٹکٹ ہے اور بچوں کے سمے چلے جائیں 15-16 ہزار کا خرچہ ہے، تو وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے لیے کتنا امپاسبل ہے. تو ایک ریکویسٹ ہے ہمارے اینڈ سے گورنمنٹ کے لیے کہ پلیز اس کے لیے کچھ کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم وہ جو ریٹس ہیں جو آپ کے اپنے ہال سے جو PNC ہے ان کے ریٹس گرا دیں. اس کو پاسبل کریں کہ ایک آپ کے ہاں ہمارے ہاں اسلام آباد میں کوئی رہنے کے لیے آتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے کوئی رشتے دار آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار چلو پیسے ملتے چلیں، چلو سینٹورس چلیں. ہم یہی کیوں نہیں کہہ پا رہے کہ بھائی آج کیا دن ہے، اچھا آج بدھ ہے، ہاں تو بدھ کو تیار وہاں پہ فلاں ڈرامہ لگا ہوگا، چلو وہ دیکھنے چلیں اور وہ سستے میں بھی ہو، اس کا ٹکٹ بھی ہم سستا رکھیں. ہم ٹکٹ بڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ٹکٹ بہت ہے، تو وہ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم ان کو کتنا دے رہے ہیں ہال والوں کو، 4 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ ایک شو کا. تو ایک تو یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا جو ہمارا ڈرامہ ہے وہ نام کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے. یہ گھر کی کہانی ہے جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ رہتے ہیں، ان کی بیگم کو فوت ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں، ایک نوکر ہے ان کا، اور اب یہ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر لیں دوبارہ سے. اور اس کے لیے اخبار میں ایک اشتہار دیا جاتا ہے. وہ اشتہار جو ہے وہ جو خاتون آتی ہیں ایک پروفائل لے کے، لڑکیوں کے رشتے لے کے، ان کو وہ خاتون پسند آ جاتی ہیں، وہی پسند آ جاتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں جی میں اکیلی تو نہیں ہوں، تو میرے ساتھ تو میری 2 بھانجیاں ہیں وہ بھی آئیں گی. وہ 2 بھانجیاں بھی آ جاتی ہیں. یہاں پہ چودھری صاحب نے، جو ہمارے گھر کے جو اونر ہیں چودھری صاحب، انہوں نے ایک کمرہ کیا ہوا ہے کرائے پہ 2 لڑکوں کو. تو 2 لڑکے آلریڈی وہاں پہ ہیں، 2 لڑکیاں آ جاتی ہیں. اس طرح سے ایک گھر کی کہانی ہے. ان کو وہ پسند آ رہا ہے، ان کو یہ پسند آ رہا ہے. ٹوسٹ جو اس میں ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ جو پلے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آئیں گے تو وہ ایکسپیرینس کریں گے کہ یار اس کہانی میں سے نکل کیا رہا ہے. تو اٹس اے کامیڈی پلے، 2 گھنٹے کا ہے اور ریلیف ملے گا جو بھی دیکھنے کے لیے آئے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم تھوڑا بہت خوش کر سکیں، کسی کو ہنسا سکیں. ہم نے پہلے کرنا تھا اس شو کو، ہماری پہلی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو پولیٹیکلی چل رہا ہے ہمارے مسئلے مسائل، اس کی وجہ سے ہم نے خود اس کو کیا کہ یار اس میں اگر ہم کسی کو بولیں کہ ہم کامیڈی کر رہے ہیں تو بڑا کچھ اسٹرانگ قسم کا ہمیں ہارش قسم کا فیڈ بیک آئے گا. اس وجہ سے ہم نے اس پلے کو اب لے گئے ہیں. لیکن ہم وہی سوچ رہے تھے کہ اس کو ایسے ٹائم پہ کریں گے جب ملکی حالات اچھے ہوں گے. غنی نے بھی مشورہ دیا کہ یار ساتھ بھائی اس کو ایسے ٹائم پہ کریں جب حالات اچھے ہوں. میں نے کہا غنی پھر تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو 4, 5, 6 کو جنوری کو کرنے جا رہے ہیں. 2 شوز ہیں. پہلا شو 5 بجے ہے، 7 بجے 7:30 بجے ختم ہو جائے گا. دوسرا شو جو ہے وہ 8 بجے شروع ہو جائے گا، 10, 10:30 بجے وہ ختم ہو جائے گا. تو باقی یہ کہ ابھی ہمارے یہاں ریسنٹلی شادی ہوئی ہے ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے پوتے کی، تو وہ اس کے لیے بک کرا گیا. وہ فلیٹی ہوٹل کے 20-25 کمرے بک ہوئے. اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ دیا گیا اپنے مہمانوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے. تو کل غالباً ان کا ولیمہ تھا، تو ان سے بھی ریکویسٹ دی کہ اگر آپ کے فلیٹی ہوٹل سے کمرے کم پڑ گئے ہوں تو ہمارے پاس ایک کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے. لوکیشن بتا دیں کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سر یہ PNC میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں. اچھا ابھی آپ ان کو پے کر رہے ہیں؟ جی بالکل پے کر رہے ہیں، بالکل پے کر رہے ہیں. زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے؟ سر کافی اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اگر 15 شوز کروانے تھے تو ہم 4-5 کروا پائیں.
अच्छा, ये स्टोरी कैसी होगी कि कोई फैमिली आती है तो वो देख सकेगी? चलिए बिल्कुल फैमिली का माहौल होगा, सर, किसी के घर का माहौल तो नहीं तो दिखाया जाएगा कि उसके घर का ये माहौल है, फैमिली देख ही ना सके? नहीं सर, किसी के कोई ऐसा ड्रामा, इसकी कोई ऐसी वो नहीं है। हाँ, इसमें एक हमारी शर्त है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो ना आए। और उसकी वजह ये नहीं कि प्ले कुछ इस तरह का है, कंटेंट ऐसा है, उसकी वजह ये कि जब वो रोते हैं और में डिस्टर्बेंस होती है। उसके अलावा इससे कम्प्लीटली हम जो कि थिएटर सुनते हैं तो हम वैसे भी मीटिंग्स करते हैं कंपनीज वगैरह में, तो उनको लगता है कि पता नहीं थिएटर है तो क्या होगा, तो उसमें मुझे होंगे तो ये होगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे कम्प्लीटली आप यूँ समझे कि आप जब आएंगे प्ले देखने के लिए तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको अनवर मकसूद के ड्रामों में 90s में मिला करता था पीटीवी पे। और कास्ट किसकी किन किन को कर रहे हैं आप? सर हमारे कास्ट में इसमें तकरीबन हैं कोई 12 लोग हैं, 12 एक्टर्स हैं इसमें, और सब के सब नए हैं। और एक ऑप्शन ये भी थी कि हम उन लोगों पे जाएं जिनको लोग जानते हैं, लेकिन वो सभी जाते हैं, तो हमने सोचा कि हम नए टैलेंट को प्रमोट करें, नए बच्चों को सामने लेकर आएं। आपका कमरा किराए के लिए खाली है तो जर्नलिस्ट के लिए कितना डिस्काउंट होगा, या मुफ्त होगा, फ्री होगा, क्या होगा? सर जर्नलिस्ट के लिए बिल्कुल आपकी तरफ से अगर कोई लिस्ट आती है, कोई नाम आते हैं आपकी फैमिलीज के लिए, कोई मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम। ये चेहरे आप देख लेना कि बैठे हैं आपके सामने। टिकट कितना रखा हुआ है? सर टिकट बनी कमर्शियल एस्पेक्ट भी थोड़ा सा उस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसान गनी है और बेसिकली एक ख्वाब है जिसके वो परसू कर रहे हैं, ठीक है। थिएटर फैक्ट्री मेरी कंपनी है जिसको रिसेंटली फॉर्म किया आज से 6 महीने पहले। साथ भाई मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्रिएटिव एलिमेंट्स इन्होंने बता दिए, स्टोरी का बता दिया, कुछ जो नेगेटिव साइड्स हैं यानी कि जो मुश्किलात हैं वो बता दी, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमारे स्कूल के अंदर हैं, मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और उन लोगों को जोड़ना पड़ता है साथ, ठीक है। तो थिएटर आज से पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा, लेकिन एक सर्टेन लोग हैं जो कराते आ रहे हैं और उसी का वो एक सर्कल चलता आ रहा है। हम लोगों ने मैंने इंडिपेंडेंटली ये बैनर फॉर्म किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। दो ऑप्शंस थे, या तो मैं बिल्कुल आम तरीके से एक कहानी, जिस तरह कहानी नो डाउट बहुत अच्छी, क्रिएटिवली आप लोग जब देखेंगे, ऑडियंस देखेगी, प्योरली एंटरटेनमेंट है। दूसरा एलिमेंट होता है कि उसको किस मेयार पे करना है, किस लेवल पे करना है। मेरा पहला प्रोजेक्ट है कि एज अ प्रोड्यूसर, इससे पहले एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर या दूसरी कंपनी के अंदर मैंने जरूर प्रोजेक्ट्स किए हैं। एयरपोर्ट के नाम से एक पहले प्ले किया था 2021 में, वो उसके 3 शोज हुए थे। इस प्ले को नेशन वाइड भी लेके जा रहा हूँ और इंटरनेशनल भी लेके जा रहा हूँ। इस्लामाबाद में 4, 5, 6 तारीख के अंदर 6 शोज हो रहे हैं। 2 तरह की कैटेगरीज है, वीआईपी भी और जनरल टिकट्स भी। वीआईपी में फ्रंट रो की कैटेगरी है, जनरल पूरा हॉल है। 5 से 7 पहला शो हुआ करेगा, 8 से लेकर 10 बजे तक दूसरा शो हुआ करेगा। मीडिया नाइट कराची में भी ऑर्गेनाइज हो रही है, मीडिया नाइट इस्लामाबाद में भी होगी। 5 तारीख संडे बनता है। आप सेकंड 8 से लेकर 10 बजे वाला जो स्लॉट है वो प्राइम टाइम, उसमें ज्यादातर इनवाइट्स होंगे, सारे मीडिया रिलेटेड, प्रेस रिलेटेड, चैनल रिलेटेड। अगर प्रेस क्लब में बैठ के मैं ये बात करूंगा कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म मुझे और कुछ दे सके ना दे सके, माइलेज जरूर दे सकता है। इस प्रोजेक्ट को मैं बिलबोर्ड पे भी लेके जा रहा हूं, मैं स्ट्रीमर पे भी लेके जा रहा हूं, न्यूज़पेपर में आप ला सकते हैं, न्यूज चैनल्स के ऊपर आप ला सकते हैं। मैं इसको सोशल मीडिया पे बूस्ट कर सकता हूं, प्रमोट कर सकता हूं, शॉर्ट आउट्स दिलवा सकता हूं, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी एक न्यूज चैनल के साथ लिंक होने की वजह से होती है, उस वजह से आज यहाँ पे ये प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका विजन मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वो सबसे बड़ा एक कमर्शियल थिएटर प्ले होने जा रहा है। इससे पहले और भी प्ले होते रहे हैं, अभी आगे भी आ रहे हैं, वो मासेस के लिए है, नीश ऑडियंस के लिए। हम क्यों ना थिएटर को मासेस तक पहुंचाएं, क्यों हम लोग इस चीज तक महदूद हो गए हैं कि यार ये हमारी एक कैटेगरी है, ये 5% है, ये एलीट क्लास है, ये थिएटर को समझता है। क्यों नहीं हम पूरी ऑडियंस को बता रहे हैं कि यार थिएटर के अंदर ये कुछ हो सकता है। थिएटर से, स्क्रिप्ट से, कहानियों से सोसाइटी बन सकती है, माइंड मेकिंग हो सकती है। हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड की जा सकती हैं वाया किसी भी कहानी के। हम लोग एंटरटेनमेंट की तरफ आते ही नहीं है। पाकिस्तान की हम लोग इवेंट्स भी कराते हैं, कमर्शियल इवेंट, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। हमारा रिसेंटली भी 2-3 हुए हैं, 2-3 और होने जा रहे हैं इसी महीने के अंदर इस्लामाबाद में। उधर ऑडियंस आ रही होती है, तो क्या हम लोग थिएटर हॉल जब खोलेंगे, जब हम इस तरह की कहानियां लाना शुरू करेंगे, क्या उधर ऑडियंस नहीं आएगी?
آپ ہر روز اسلام آباد میں نکلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں فلاں کسی وینیو کے اوپر جا کے, پہلی بات ہے وینیو تو بچے ہی نہیں ہیں. کمرشل کانسرٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ مجھے بتا دیں کون سا وینیو بچا ہے. اسلام آباد کے اندر 1 سے 2 وینیوز تھے, اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے. ایک کنونشن سینٹر تھا وہ ختم کر دیا گیا. دوسری طرف F9 پارک ہے, اس کے اور مسئلے مسائل ہیں. اب سارا ایونٹ جاتا ہے گلبرگ کی طرف. تھیٹر ہال صرف ایک ہے, اب دوسرا بنا ہے سر سید ہال آڈیٹوریم, وہ بھی آڈیٹوریم ہے. PNC ہے, پیوری فار تھیٹر ہے. اس کے اوپر لوگوں کو بلکہ اسٹیٹ لیول پہ یہ چاہیے کہ جتنی بھی آرٹسٹ کمیونٹی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ آپ اسٹیٹ بالکل ویو آف کریں, 100% پین بیئر کریں, کچھ ریلیکسیشن دیں. ریلیکسیشن نہیں دینی, ایٹ لیسٹ جو پاتھ وے ہے اس کو تو صاف کر دیں, اس میں کوئی بلا وجہ کی ہرڈلز تو نہ آئیں. اگر اسٹیٹ لیول ہمیں پروموشن دے سکتی ہے, لیٹ سپوز اسٹریمرز ایکٹیو کر رہے ہیں, CDA کے انڈر آتے ادارے انوالوڈ ہیں, انڈین ٹیکسیشن کا معاملہ ہے, FBR کا معاملہ ہے. ایک بندہ جو اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کچھ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, میں اس پروجیکٹ سے کچھ بزنس نہیں دیکھ رہا, 10 اور پروجیکٹس آئیں گے شاید اس میں سے بزنس دیکھ لوں. ابھی پیورلی مقصد ہے کہ آڈینس تک ایک بات پہنچانی ہے کہ یار یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے اور بہت بڑی مارکیٹ بن سکتی ہے, اس سے دماغ بدل سکتے ہیں سوسائٹی کی. تو اسٹیٹ سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہمارے لیے مطلب ادھر کی سہولیات ہمیں فراہم کی جائیں, جتنی کوئی ہرڈلز ہیں ان کو مائنس کیا جائے. اور آڈینس سے یہ اپیل ہے کہ گھروں سے نکلیں. ایک تو آج پاکستان میں آپ ویسے بھی کہیں بھی نکلیں, 2 لوگ بیٹھتے ہیں تو 5-10 ہزار روپے کا تو کھانا کھایا جاتا ہے. اس طرف آئے ٹکٹ لیں, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یار ہم انٹرٹینمنٹ حاصل کرنے جا رہے ہیں. جو بھی کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر سٹیکس لگے ہیں. 1500, 1000, 2000 روپے خرچ کر دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی فیملیز کو لے کے آئیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں, دوستوں یاروں کے سرکل لے کے آئیں, اور اس شو کو کامیاب آڈینس نے بنانا ہے. جو ریویوز ہوں, دیکھ کے اچھا لگے برا لگے, وہ آپ لوگوں کے پاس پاور ہے, ہم آپ لوگوں کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کے بعد پشاور میں سٹیج ہو رہا ہے, پشاور کے بعد لاہور میں سٹیج ہو رہا ہے, لاہور میں 10 شوز ہوں گے انشاءاللہ الحمرہ میں, پشاور میں نشتر ہال میں انشاءاللہ 5 شوز یا 6 شوز سٹیج کریں گے, اور کراچی آرٹس کونسل کے اندر 15 شوز سٹیج کریں گے. اور یہ ٹوٹلی بلیو اس اور ناٹ, یہ ٹوٹلی سیلف فنڈیڈ ہے. کوئی انویسٹر نہیں, کوئی فائنینسر نہیں, کوئی اسپانسر نہیں, ڈیپینڈنٹ ہے صرف اور صرف ٹکٹ کے اوپر. تو اس چیز کو جتنا پھیلا سکیں ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ہی ٹکٹ گھومے گا. سر ٹکٹ کتنے کا ہوگا بتا دیں. ٹکٹ کی 2 کیٹیگریز آپ کو بتائیں گے. جنرل ٹکٹ ہے 2000 روپے کا, کیونکہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, تو 2000 روپے کا بہت فیزیبل ہے. اور جو VIP ہے وہ 3500 اور 4000 روپے. شام کا جو پرائم ٹائم کا شو ہے اس کا 2500 کا جنرل ٹکٹ ہے, 4000 روپے کا VIP ٹکٹ. ٹھیک ہوگا.